ناظرین، پاکستان ایئر فورس نے F-16 لڑاکا طیاروں کو گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس چونکا دینے والی خبر نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے اور خاص طور پر انڈین میڈیا میں تو طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ ہر طرف ایک ہی سوال کی گردان ہے کہ آخر پاکستان نے ایسی کون سی ٹیکنالوجی یا طیارہ حاصل کر لیا ہے جو پاکستان اب F-16 جیسے فائٹر جیٹس کو گراؤنڈ کرنے جا رہا ہے۔ تو جناب، اس کا جواب یہ ہے کہ پاک فضائیہ تاریخ کی سب سے بڑی اور اسٹریٹجک تبدیلی کرنے جا رہی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ سنگل انجن اور محدود رینج والے F-16 طیاروں پر انحصار کا وقت اب ختم ہو چکا۔ کافی عرصے سے دفاعی ماہرین یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو اب ایک ہیوی کیٹیگری فائٹر بمبار طیارے کی ضرورت ہے، اور اب امریکی F-16 کو پاکستان ایئر فورس چین کے تیار کیے گئے لڑاکا طیارے J-16 سے ریپلیس کر سکتی ہے۔ J-16 وہ طیارہ ہے جس کے پاس 500 کلومیٹر تک دیکھنے والا ریڈار اور فضا سے فضا میں تباہی مچانے والے PL-15 اور PL-16 اور دشمن کے AWACS طیاروں کو ہوا میں ہی تباہ کر دینے والے PL-17 جیسے مہلک میزائل موجود ہیں۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو پاک فضائیہ کو لانگ رینج پنچ دیں گی، جس کا بھارت کے پاس فی الحال کوئی توڑ نہیں ہے۔ اگر کل کو بھارت سے جنگ ہوتی ہے تو J-16 اکیلا ہی مارکے کا رخ پلٹنے اور پاکستان کا پلڑا بھاری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا J-16 کا پاکستان آنا اور F-16 کا ریٹائر کرنا اتنا ہی آسان ہے؟ کیا وائٹ ہاؤس میں براجمان صدر ٹرمپ چین اور پاکستان کے اس گریٹ گیم کو خاموشی سے برداشت کر لیں گے؟ کیا صدر ٹرمپ پاکستان کو ایسا کرنے کی اجازت دیں گے؟ کیا امریکہ اپنے F-16 کو گراؤنڈ کیے جانے پر پاکستان پر پابندیوں کا معاشی اور سفارتی دباؤ نہیں ڈالے گا؟ ماضی میں F-16 لڑاکا طیاروں کی صورت میں امریکہ کے پاس ایسی چابی موجود تھی جس کی بنیاد پر وہ جب چاہے پاکستان سے اپنی شرائط منوا سکتا تھا، لیکن اب معاملہ اتنا سادہ ہرگز نہیں ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اس ساری سچویشن پر تفصیلی ڈسکشن کریں گے، لہذا آپ کھوجی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، مارکہ حق کے بعد پاکستان میں یہ بحث زوروں پر تھی کہ پاکستان ایئر فورس بلا شبہ دنیا کی بہترین اور پروفیشنل فوج ہے، لیکن اب پاک فضائیہ کو ہیوی کیٹیگری کا فائٹر بمبار طیارہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ایئر فورس کے پاس زیادہ تر سنگل انجن طیارے شامل ہیں، اور سنگل انجن طیارے ڈبل انجن طیاروں کے مقابلے میں بھاری ہتھیار محدود تعداد میں اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ریز بھی محدود ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے پاکستان کو دفاعی میدان میں جو مطلوبہ چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ پاکستان کی پہلی پریارٹی چین ہوتا ہے کہ چین سے وہ ٹیکنالوجی حاصل کی جائے، لہٰذا اب اس مقصد کے لیے سب سے موزوں آپشن چین کا J-16 طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ J-16 کی جو خصوصیات ہیں وہ کسی بھی ایئر فورس کے لیے ایک مثالی ہیوی فائٹر پلیٹ فارم بناتی ہیں۔ اسی لیے کافی لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کو کم از کم ایک اسکواڈرن J-16 ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ بلا شبہ طیارہ وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس فائٹر جیٹ کو حاصل کر سکتا ہے؟ اگر یہ ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ دوستو، کہانی شروع ہوتی ہے 1996 سے۔ ابھی سوویت یونین ٹوٹے ہوئے چند ہی سال گزرے تھے اور نئی ریاست روس شدید مالی مشکلات کا شکار تھی۔ روس کی دفاعی صنعت کے پاس فنڈز کی کمی تھی، جبکہ اسی دوران چین کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ ایسے میں چائنا نے موقع دیکھا اور روس کے سکھوئی بورو کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ روس کے فلینکر سیریز کے طیارے جیسے Su-30 اور Su-35 کو لائسنس کے تحت چین میں تیار کرے گا۔ روس کو فنڈز کی ضرورت تھی، جبکہ چین کو جدید اور آزمودہ ڈیزائن درکار تھے، اس لیے دونوں ممالک نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ بعد میں یہی طیارے چین میں J سیریز کے نام سے مشہور ہوئے، جیسے J-11، J-15 اور J-16۔ سال 1990 کے بعد جب 2010، 2012، 2015 اور پھر 2020 کے دوران چین کی معیشت میں زبردست اضافہ ہوا تو چین نے دفاعی تحقیق اور ترقی پر بھاری سرمایہ کاری شروع کر دی۔ اس کا سب سے فائدہ J سیریز کے طیاروں کو ہوا۔ اگرچہ ان طیاروں کا بنیادی ڈیزائن روسی تھا، لیکن چین نے ان کے اندرونی ایونکس اور ویپن سسٹمز میں بہت بڑی بہتری پیدا کر دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ چین کے J-11 اور J-16 جیسے طیارے صلاحیت کے لحاظ سے اپنے اصل روسی جیٹ جیسے کہ Su-27، Su-30 اور Su-35 سے بھی آگے نکل گئے۔ مثال کے طور پر J-16 میں چین نے TR-2600 ماڈیولز والا AESA ریڈار نصب کیا ہے جو تقریباً 500 کلومیٹر تک کی رینج فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے دنیا کے جدید ترین BVR میزائل جیسے PL-15، PL-16 اور PL-17 بھی ان طیاروں کے ساتھ انٹیگریٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان ایئر فورس کے لیے ہیوی فائٹر کی بات کی جاتی ہے تو روسی آپشنز کے بجائے چینی آپشنز زیادہ بہتر سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ جدید اور زیادہ قابل طیارے ہیں۔
لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ دراصل جب روس نے اپنے فلینکر سیریز کے ڈیزائن چین کو فراہم کیے تھے، اس معاہدے میں روس نے ایک نہایت اہم شرط شامل کی تھی۔ اس شرط کے مطابق چین جے سیریز کے وہ طیارے جو روسی ڈیزائن پر مبنی ہوں، چینی فوج کے علاوہ کسی اور ملک کو فروخت نہیں کر سکتا تھا۔ روس نے یہ شرط اس لیے رکھی تاکہ مستقبل میں چین کے J-11 اور J-16 جیسے طیارے روسی Su-30 اور Su-35 کی عالمی مارکیٹ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ روسیوں کو اندازہ تھا کہ مستقبل میں چین اپنی ٹیکنالوجی بہت آگے لے جائے گا اور انہی روسی ڈیزائنز کے زیادہ بہتر ورژن تیار کرے گا۔ اگر J-16 جیسے طیارے برآمد کے لیے مکمل طور پر کھول دیے جاتے تو دنیا کے کئی ممالک روسی طیاروں کی بجائے چینی J-16 خریدنا شروع کر دیتے، جس سے روس کی دفاعی صنعت کو بڑا نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اسی لیے روس نے چین کو ڈیزائن تو دیے، لیکن ساتھ ہی یہ پابندی بھی لگا دی کہ چین ان طیاروں کو کسی دوسرے ملک کو فروخت نہیں کرے گا جب تک روس اس کی خصوصی اجازت نہ دے۔ یعنی اگر پاکستان کو J-16 خریدنا ہو تو سب سے پہلے چین کے ذریعے روس سے اجازت لینا ہوگی۔ اگر روس اس درخواست کو منظور کرے تبھی چین پاکستان کو J-16 فراہم کر سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے لیے J-16 حاصل کرنا مکمل طور پر ناممکن تو نہیں۔ اگر پاکستان ایئر فورس واقعی سنجیدہ ہو تو وہ روس کے ساتھ مذاکرات کر کے اجازت حاصل کر سکتی ہے اور پھر چین کے ساتھ معاہدہ کر کے یہ طیارے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اعتراض اس پر یہ آتا ہے کہ جناب امریکہ ایسا نہیں کرنے دے گا، تو یہ اعتراض اب بے معنی ہو چکا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آج کل پاکستان اور امریکہ کے مثالی تعلقات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صبح شام اٹھتے بیٹھتے پاکستان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے F-16 طیاروں کی ڈیل میں شرائط عائد کر کے پاکستان کو خود چین اور دوسرے ملکوں کا راستہ دکھایا تھا کہ آپ وہاں سے یہ فائٹر جیٹ حاصل کر لیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا کہ جناب روس کبھی بھارت کی وجہ سے اس بات پر راضی نہیں ہوگا۔ یہ اعتراض بھی ویلڈ نہیں، کیونکہ ہمارے سامنے RD-93 اور RD-93MA انجنز کی مثال موجود ہے۔ بھارت نے روس پر کافی دباؤ ڈالا کہ یہ انجن پاکستان کو فراہم نہ کیے جائیں، خاص طور پر اپ گریڈڈ MA ورژن، لیکن اس کے باوجود روس آج بھی یہ انجن پاکستان کو فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان چین کے تعاون سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 تیار کر رہا ہے اور روس ان انجنوں کے اسپیئر پارٹس بھی وقت پر فراہم کر رہا ہے، اس لیے بھارت اس معاملے میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ روس اپنی دفاعی صنعت کے مفاد کو دیکھتا ہے، البتہ J-16 کے معاملے میں پاکستان کو زیادہ محنت اور زیادہ سفارتی کوششیں کرنا پڑیں گی اگر واقعی پاکستان ایئر فورس اس طیارے کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین، پاک فضائیہ کا یہ ممکنہ فیصلہ محض چند طیاروں کی تبدیلی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کے پورے سیکیورٹی پیراڈائم کو بدل کر رکھ دینے والا ایک تاریخی اقدام ہے۔ لیکن یہ سفر جتنا انقلابی دکھائی دیتا ہے، اس کی اندرونی حقیقت اتنی ہی پیچیدہ اور چیلنجز سے بھرپور ہے۔ اب جبکہ عالمی سیاست کے مہرے تیزی سے بدل رہے ہیں، چند ایسے سوالات ہیں جن کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی معیشت اس وقت ایک مہنگے اور ہیوی کیٹیگری فائٹر پروگرام کا بوجھ اٹھانے کی پوزیشن میں ہے؟ کیونکہ دفاعی صلاحیت صرف جذبے سے نہیں بلکہ بھاری فنڈز اور طویل مدتی سرمایہ کاری سے مضبوط ہوتی ہے۔ دوسرا اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا بیجنگ اور ماسکو کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے اس دور میں پاکستانی سفارتکاری اتنی متحرک ہو پائے گی کہ وہ کریملن کو اسٹریٹجک ڈیل کے لیے راضی کر سکیں؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر پاک فضائیہ امریکی F-16 کا متبادل ڈھونڈنے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو کیا واشنگٹن پاکستان پر اپنے اثر و رسوخ کا آخری پتہ اتنی آسانی سے گرنے دے گا؟ دوستو، ایک بات طے ہے کہ پاکستان اب اپنے دفاع کے لیے کسی ایک عالمی طاقت کی شرائط کا پابند رہنے کے موڈ میں نہیں۔ پاک فضائیہ کی یہ نئی سوچ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آنے والے وقت میں خطے کا فضائی توازن ایک نیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے، جہاں فیصلے ڈکٹیشن پر نہیں بلکہ خالصتاً ملکی بقا اور خود مختاری کی بنیاد پر ہوں گے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا روس اس ڈیل کی اجازت دے گا؟ اور کیا پاکستان کو F-16 پر انحصار مکمل ختم کر دینا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔